السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ورلڈ انفو کیب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ وقت جب داعش نے سلمان شاہ کے مزار کو شہید کرنے کی دھمکی دی تو ترکی کی حکومت نے کس طرح ان کے مزار کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے شام کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر عالمی معاہدات کے تحت ترکی کا جھنڈا لہراتا ہے۔ 2015 میں شام مختلف گروہوں کی آپس کی لڑائیوں میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا تھا اور آج بھی اس ملک کی حالت ویسی ہی ہے۔ مہاجرین کے قافلے سرحدیں عبور کر کے ترکی اور اردن میں پناہ لے رہے ہیں۔ وہ لڑائی جو چند سال پہلے دمشق کے بازاروں میں نہتے عوام نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف شروع کی تھی، اس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 2014 میں داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے موصل کے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے فرات کے دونوں کناروں پر آباد عراق اور شام کے لاتعداد شہر اپنے قبضہ میں کر لیے تھے۔ اس منظر نامے میں اپنی افواج کو شام میں اتارنا ترکی کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن ترکی کی حکومت اور عوام کے نزدیک یہ ان کے لیے عزت اور توقیر اور زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ یہ افواج شام کی سرحد عبور کر کے ایک ایسے قطع اراضی کی طرف بڑھ رہی تھی جو یوں تو شام میں واقع تھا، لیکن عالمی معاہدات کی رو سے اس پر ترکی کا جھنڈا لہراتا تھا۔ یہ شام اور ترکی کی سرحد سے 27 کلومیٹر دور شام کے علاقے میں دریائے فرات کے کنارے ارطغرل کے والد اور کئی قبیلے کے سربراہ سلمان شاہ کا مقبرہ ہے، جو 1236 میں اسی دریائے فرات میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ سلمان شاہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا دادا تھا۔ جب تاتاریوں نے 12ویں صدی میں ایشیا پر یلغار شروع کی تو سلمان شاہ 50,000 افراد پر مشتمل اپنے قائی قبیلے کو لے کر موجودہ ترک بارڈر سے 100 کلومیٹر دور قلات جبار کے قریب اناطولیہ کے علاقے میں جا کر آباد ہو گیا۔ سلمان شاہ کے پوتے عثمان اول نے 1299 میں جس دولت علیہ کی بنیاد رکھی اسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خلافت مسلمانوں کی مرکزیت 523 سال تک علامت رہی اور جنگ عظیم اول کے اختتام پر اتحادی فوج نے مل کر ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستخط کیے جسے معاہدہ لیوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لیوزان میں دستخط ہوئے اور موجودہ ترکی کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے وہ تمام علاقے نکل گئے جو 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس معاہدے سے 2 سال قبل 21 اکتوبر 1921 کو ترکی اور فرانس کی افواج کے درمیان انقرہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے آرٹیکل 9 کے تحت سلمان شاہ کے مزار کو ترکی کا علاقہ تسلیم کیا گیا تھا۔ ان دونوں معاہدوں کے بعد ترک قوم نے تمام علاقوں سے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن عالمی معاہدے کے تحت سلمان شاہ کے مقبرے کے چند ایکڑ علاقے کو ترکی کی سلطنت کا حصہ قرار دیا گیا، جہاں ترکی مزار کی حفاظت کے لیے اپنے افواج کے دستے رکھ سکتا تھا اور اس پر ترکی کا پرچم لہراتا تھا۔ سلمان شاہ کا یہ مزار 1236 میں بنایا گیا تھا اور 1973 تک اسی مقام پر رہا۔ پھر جب دریائے فرات پر ڈیم بنایا جا رہا تھا تو یہ اس کی جھیل کی زد میں آ رہا تھا۔ ترکی نے شام کی حکومت سے مل کر اسے دریائے فرات کے کنارے ترکی کی سرحد کی جانب ایک نئی جگہ منتقل کر دیا جو بارڈر سے 27 کلومیٹر دور تھی۔ داعش نے فروری 2015 میں ترک حکومت کو کہا کہ اگر اس مقبرے پر موجود ترک گارڈز نہ ہٹائے گئے تو وہ مقبرے پر حملہ کر دیں گے۔ ترکی نے شام کی حکومت سے شکایت کی تو بے بس بشار الاسد کچھ بھی نہ کر سکا۔ یوں 22 فروری 2015 کی رات
ترک افواج نے 39 ٹینک، 57 بختربند گاڑیاں اور 600 سپاہی F-16 طیاروں اور ڈرون طیاروں کی چھاؤں میں مقبرے کی جانب روانہ کر دیے۔ مقبرے کو باقاعدہ مشینری کی مدد سے ملحقہ زمین سمیت نکالا گیا اور اسے ترکی کی سرحد سے صرف 180 میٹر دور شام کے ہی علاقے میں دریائے فرات کے کنارے لا کر نصب کر دیا گیا۔ اب یہ نیا مقبرہ بارڈر پر تعینات ترک افواج کی نظروں کے سامنے شام کے ملک میں واقع ہے، جہاں پر ترک فوجی پہرا دیتے ہیں اور ترک پرچم لہراتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔